نشے کی وجہ سے اکثر ذہن پہ بھی اثر ہوتا ہے، یہاں چلنے والے خیالات ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، عام زندگی سے ہٹ کے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، گھر والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے، اسے مارنا چاہتے ہیں، اس کی جائیداد پہ قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے خاندان میں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی تعویذ کوئی دھاگے جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیے، اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہیں، چھپ چھپ کے جو ہے گھر آتے ہیں، گھر کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا، وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ میرا جو ہے اچھا نہیں سوچتے، آپ میرے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، نہانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پہننا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا تو جو ہے ٹوٹلی باہر سے بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، کئی کیسز کے اندر دیکھا گیا ہے، گھر کی کوئی چیز پسند نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ گھر کی پکی ہوئی چیزوں کے اندر جو ہے آپ نے تعویذ ڈالا ہوا ہے، کوئی زہر ڈالا ہوا ہے، کوئی پانی ڈالا ہوا ہے، کوئی دوائی ڈالی ہوئی ہے، اور آپ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ کومن سا ایک پیرانویا، کوئی ایک جو ہے شک ان کی ذہن میں آ جاتا ہے کہ گھر والے میرے خلاف ہو گئے، مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ نشہ۔ لیکن انہیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر مسئلہ ہے تو میرے گھر والوں کو مسئلہ ہے، گھر والے ہی میرے خلاف ہیں، گھر والے میرا اچھا ہی نہیں چاہتے، گھر والے ہی جو ہے میری نظروں میں برے ہیں، کیوں؟ وہ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، میرے ساتھ وہ کرتے ہیں، نیگیٹیو سوچیں ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں، ہر نیگیٹیو چیز ان کے ذہن میں آئی ہوتی ہے، اور وہ اسی کے اوپر جو ہے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران وہ اپنی جاب کو بھی ڈسٹرب کر لیتے ہیں، روزمرہ کی روٹین کو بھی ڈسٹرب کر لیتے ہیں، اگر اسٹڈی کر رہے ہیں اسٹڈی بھی جو ہے ان کی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، صحیح طرح پڑھ نہیں پاتے، اگر جو ہے وہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں تو ریلیشن شپ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اگر شادی شدہ زندگی ہے تو ان کی شادی شدہ زندگی بھی جو ہے خراب ہو جاتی ہے، بیوی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ جو ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا، گھر چھوڑ کے چلے جانا، مختلف معاملات، نشے کو اہمیت دینا، اور شک کی بنا پہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لینا، اکیلے رہنا، صرف اگر ضرورت ہے تو نشے کی ہے، نشے کی ضرورت پوری ہوگی تو ٹھیک ہے، باقی کھانا باہر سے آ رہا ہے، باقی چیزیں جو ہے ضرورت کی باہر سے آ رہی، گھر والوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دینا، کیوں؟ میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں، یہ لوگ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مجھے جائیداد میں سے جو ہے حصہ جو ہے نہیں دینا چاہتے، میرے خیالات میں یہ لوگ مجھے کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور انہی شک و شبہات کے اندر کئی کیسز جو ہے ایسے بھی ہیں کہ وہ پولیس کو کال کر دیتے ہیں، 15 پہ کال کر دیتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والے مارنا چاہتے ہیں، مجھے جو ہے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کئی بار دیکھا گیا ایون کہ بعض دفعہ جو ہے اسی کنڈیشن کے اندر جو ہے پیشنٹ اپنی فیملی کے اوپر بھی اٹیک کر دیتا ہے، بیوی بچوں کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، گھر میں بڑی ماں کے اوپر، بھابھیوں کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، یا ایسے لوگوں کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جن کو جو ہے یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ میرے خلاف ہیں۔ اب یہ سارا سنیریو کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نشے کی وجہ سے، جو نشہ استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ اب نشہ جو ہے ان کے جسم کو چلا رہا ہے، نشہ جو ہے ان کے ذہن کو چلا رہا ہے، وہ نہیں چلا رہے، اب نشہ جو ہے اس شخص کو کنٹرول کر رہا ہے، اور یہ ایک ایسا فیز ہوتا ہے جس میں انسان ایک ایسی آرٹیفیشل دنیا میں، ایک ایسی سوچوں کی دنیا میں چلے جاتا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کو حقیقت مان رہا ہوتا ہے، غیر حقیقی سوچوں کو ایکسپٹ کر بیٹھتا ہے، حقیقت مان لیتا ہے، اور اس فیز میں پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ انڈور سیٹنگ کے اندر کروانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس سیٹنگ میں پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ انڈور سیٹنگ میں نہ کروایا جائے، پیشنٹ گھر میں کوئی بھی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، اور پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کئی کیسز دیکھے جاتے ہیں کہ نشے کی حالت میں پیشنٹ نے یا مریض نے جو ہے گھر والوں کو نقصان پہنچا دیا یا خود کو نقصان پہنچا دیا، یہ بہت خطرناک فیز ہوتا ہے۔